نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الخلافة 30. برادران اسلام، عزیزان محترم، سامعین باتمکین، میرے عزیز و دوست و بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ کہلاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجری کا آغاز فرمایا کہ ہماری تاریخ ہونی چاہیے، پہلے عیسائیوں کی تاریخ چلی آ رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ کا جو آغاز فرمایا ہے وہ ہجری سے فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اسی تاریخ سے آغاز فرمایا۔ اور مہینے کے سلسلے میں بات آئی کہ کون سے مہینے کا اسلامی سال پہلے ہو، پہلا مہینہ ہو، تو رائے کے مطابق حضرت عمر نے یہ فیصلہ فرمایا کہ محرم الحرام کا مہینہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ محرم الحرام یہ اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ کہلایا۔ اشہر حرم میں یہ مہینہ داخل ہے، اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے، انسان جتنے نیک اعمال کرے اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس مہینے میں ایک دن آتا ہے جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، یعنی 10 محرم الحرام کا دن ہوتا ہے عاشورہ۔ عاشورہ میں ہمارے یہاں بہت سے کام کیے جاتے ہیں، لیکن ان کاموں کا ثبوت نہیں ملتا۔ صرف 2 کام ایسے ہیں جن کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک کام روزہ رکھنا ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھے۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں بھی، ہجرت سے پہلے مکہ میں بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور مشرکین بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس میں آپ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ مشرکین جو کام ایسا کرتے جو ابراہیم علیہ السلام کے شریعت کے مطابق ہو تو آپ بھی وہ کام کیا کرتے تھے، چونکہ وہ کام صحیح ہوتا تھا، غلط نہیں ہوتا تھا۔ تو مشرکین جو روزہ رکھا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام بھی رکھا کرتے تھے، لیکن فرض نہیں تھا۔ چنانچہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے یہاں یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ماننے والے تھے اہل ایمان، ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا، ڈبو دیا تھا۔ تو اسی لیے ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا، آپ تو پہلے سے روزہ رکھتے ہی تھے، آپ نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں روزہ رکھنے کے۔ چنانچہ آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ روایات کے اندر مختلف روایت میں یہ بات آئی ہے کہ رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے، میرا گمان یہ ہے کہ اس سے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہذا عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے۔ البتہ اتنی سی بات ہمارے علماء نے لکھی ہے کہ چونکہ یہودی لوگ عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے،
تو آپ علیہ السلام نے مخالفت کے پیش نظر فرمایا لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر میں زندگی کے آئندہ بہار دیکھ سکا، یعنی آئندہ سال میں اس دنیا میں رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت سے بچنے کے لیے چاہے تو 9 کا روزہ ملا لے، چاہے تو 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملا لے، اس طرح 2 روزہ رکھ لے۔ اچھا، مسند احمد میں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حدیث کی، اس میں اس بات کی صراحت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا یوم عاشوراء، کہ تم عاشورہ کے دن روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اور پھر آپ نے فرمایا وصوموا یوما قبلہ او بعدہ یوما، کہ تم عاشورہ سے ایک دن پہلے روزہ رکھو یا ایک دن بعد روزہ رکھو۔ گویا کہ اس حدیث سے صراحت مل گئی کہ ایک دن پہلے بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک دن بعد بھی رکھ سکتے ہیں۔ لہذا یہی مسنون عمل ہے کہ انسان عاشورہ کے ساتھ ساتھ ایک دن چاہے پہلے رکھ لے چاہے بعد میں رکھ لے۔ ایک کام تو یہ ہے عاشورہ کے دن، اور دوسرا عمل جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف وغیرہ میں روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ من وسع علی عیالہ وسع اللہ علیہ سائر سنتی، جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا، فراخی کرے گا، کشادگی کرے گا، کھلانے پلانے میں اچھا کھلائے گا پلائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے پورے سال اچھا کھلائیں گے پلائیں گے اور کشادگی عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کے جتنے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد، ان حضرات محدثین نے بیان فرمایا کہ ہم لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے تو اس کو مجرب پایا، یعنی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ نے بیان فرمایا ہے، ہم نے اہل و عیال پر خرچ کیا، اللہ نے پورے سال تک جو ہے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی وجہ سے وسعت اور فراخی عطا فرمائی۔ لہذا یہ مجرب عمل ہے، اسی لیے اس دن ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی دونوں کام ہے، ایک تو روزہ رکھنا ہے اور ایک جو ہے فراخی کرنا ہے، تو دونوں کام کیسے ہوگا؟ اگر آدمی روزہ رکھے ہوا ہے تو کھائے گا کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان خود تو روزہ رکھ لے، جو ذمہ دار ہے گھر کے تو وہ روزہ رکھ لے، باقی جو بچے لوگ ہیں یا جو عورت ہے روزہ نہیں رکھ سکی ہے عذر کی وجہ سے، یا یہ کہ کوئی بیماری کی وجہ سے بیمار ہے، تو ان لوگوں کے لیے اچھے کھانے پینے کا انتظام کر دے، ایسا ہوتا ہے۔ لہذا دونوں حدیث پر عمل ہو جائے گا، آپ روزہ بھی رکھ لیں گے اور ساتھ ساتھ میں اچھا کھانا پینا بنا کر کھلایا بھی جا سکتا ہے، اور رات میں کھا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ 2 کام ہے۔ بعض علماء نے حدیث پر کلام بھی کیا ہے، لیکن ہمارے اکثر علماء نے اس حدیث کو اس درجے میں رکھا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، قابل احتجاج ہے۔ بعض علماء نے تو اس حدیث کو حسن درجے کی روایت بیان فرمائی ہے، اور علامہ بیہقی نے لکھا ہے کہ کئی سندوں سے روایت مروی ہے، اس لیے اگرچہ اس کے اندر کچھ ذوف بھی ہو تو کئی سندیں مل جاتی ہے تو روایت کے اندر تقویت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا ذوف اور کمزوری دور ہو جاتی ہے، یہ علماء کہتے ہیں۔ بہرحال اصول حدیث کے پیش نظر یہ حدیث قابل احتجاج ہے اور قابل عمل ہے، لہذا عمل کرنا چاہیے۔ میں ان محدثین کے تقلید میں بھی کہتا ہوں کہ میں نے عاشورہ میں اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا وسعت کے ساتھ، اللہ رب العزت نے 2-4 سال میں نے تجربہ کیا ہے، پورے سال کو شادی عطا فرمائی اور ضرورتیں پوری ہوتی گئی، لہذا آپ لوگ بھی اس کا تجربہ کریں، انشاءاللہ اس کو پائیں گے۔ اچھا، ان 2 کام کے علاوہ جتنے کام ہوتے ہیں ہمارے یہاں عاشورہ میں ہوں یا عاشورہ سے پہلے ہوں، وہ تمام کے تمام کام غلط ہے، کوئی کام ثابت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں اکھاڑا نکالا جاتا ہے، اس میں ڈھول بجایا جاتا ہے، تاشا بجایا جاتا ہے، لوگ ناچتے ہیں، کودتے ہیں، پیتے ہیں، اور اس کے بعد جو جا کر کے بہا دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں، حلم بناتے ہیں۔ ہم سے زیادہ ان چیزوں کو آپ جانتے ہوں گے میرے خیال میں، لہذا ان تمام کاموں کا ثبوت نہیں ہے، یہ تمام کام غلط ہے۔ انسان کو ان تمام کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جتنے کام رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بتایا ہے اور آپ علیہ السلام نے کیا ہے، ہم کو اتنا ہی کرنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ کوئی آدمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلے اور یہ سمجھے کہ ہم منزل تک پہنچ جائیں گے، فرماتے ہیں ایسا ممکن
نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے، جو بتایا ہے، ہم کو اتنا ہی کرنا چاہیے، اس لیے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ متقی بھی کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ پرہیزگار بھی کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ فہم و فراست رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے بس یہ 2 چیزیں بیان فرمائی ہے تو ہمیں ان دو ہی چیز کو لانا چاہیے اور اپنانا چاہیے، باقی خرافات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض چیزیں تو ایسی ہے ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت میں پائی جاتی ہے کہ میں ان چیزوں پہ جب غور و فکر کرتا ہوں اور سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایجاد کنہوں نے کیا تھا؟ دشمنان اہل بیت نے کیا تھا، اور ہم لوگ ناواقفیت کی بنا پر، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے چوٹی کے علماء اہل سنت والجماعت، جیسے مورخ اسلام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، سب اہل سنت والجماعت کے وہ مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، انہوں نے ان چیزوں کی، ان خرافات کی وضاحت فرمائی۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پرانے علماء ہیں، ان لوگوں نے اس کی وضاحت فرمائی، تصریح فرمائی ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں معاشرے میں وہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہوتی ہے عاشورہ کے دن اور عاشورہ سے پہلے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، عاشورہ میں ایک جو حادثہ پیش آیا وہ بہت بڑا حادثہ ہے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ ذرا ہم اس تاریخ کو سمجھنے سے پہلے شروع زمانے کی تاریخ سمجھیں۔ جب آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 23 سال کی قلیل مدت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی جماعت تیار کر چکے، اور جب ان کا دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا تو آپ نے ایک دن فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر غالباً آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ دنیا پسند کرے، چاہے تو وہ آخرت پسند کرے۔ اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ جب یہ جملہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ صحابہ کرام ان کی طرف متوجہ ہوئے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ لہذا اب بات یہ ہوئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو داغ مفارقت دے کر چلے گئے اور آپ وفات پا گئے، تو وفات کا حادثہ اتنا بڑا تھا کہ اتنا عظیم حادثہ کائنات میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، صحابہ کو اتنا صدمہ تھا اور اتنا غم تھا، ایک بے ہوشی سی طاری تھی، اور کسی کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں۔ حضرت عمر جیسے مضبوط صحابی وہ کہتے تھے، کچھ منافقین ہیں جو کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اگر جو منافق ایسی بات کہے گا میں اسے گردن اڑا دوں گا۔ سوچیں آپ، ان کا اتنا ایمان مضبوط تھا اور اتنی قوی صحابی تھے، لیکن اس کے باوجود اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہے، اور ان کو یقین نہیں ہو پا رہا کہ دنیا سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ چنانچہ حضرت عمر جب کہہ رہے ہیں اور مجمع لگا ہوا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اور آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کے چہرے سے چادر مبارک ہٹائی اور آپ کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر آپ کے پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ ہاں آپ دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہے آپ آئے ہیں، اور آنے کے بعد جہاں مجمع لگا تھا، بھیڑ لگی ہوئی تھی، حضرت عمر سے کہا کہ عمر بیٹھو، لیکن حضرت عمر نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ پھر فرمایا بیٹھو، کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہو گئے تقریر شروع فرمائی تو مجمع پورا ان کی طرف آ گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سن لو، جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمیں داغ مفارقت دے گئے ہیں، اور جو آدمی اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے تو جان لے کہ اللہ حی ہے لا یموت، اللہ کو کوئی موت آنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے آیت کریمہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مسلمانوں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے یا دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ کیا تم اپنے پاؤں پر پھر جاؤ گے؟ یہ ترجمہ ہے، جو شخص اگر پھر جائے گا تو اللہ کا کوئی نقصان
نہیں ہونے والا۔ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار با وفا نے آیت کریمہ پڑھی، حضرت عمر کہتے ہیں کہ جس وقت ابو بکر کہہ رہے تھے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس وقت تک مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، لیکن جیسے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے حضرت ابو بکر نے، مجھے لگا کہ یہ آیت کریمہ اسی وقت نازل ہو گئی اور مجھے بھی یقین ہو گیا کہ سرور کائنات دنیا سے چلے گئے صلی اللہ تعالی وسلم۔ ایسا صدمہ ہوا جب آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، تو جانے کے بعد پھر جو معاملہ ہوا ہے تو ایک معاملہ تھا خلافت کا کہ خلیفہ کون بنے، تو اس میں اختلاف بھی کچھ ہوا، لیکن سبوں نے باتفاق رائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لیا، خلیفۃ المسلمین بنا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت علی نے فرمایا تھا رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا فرضینا لدنیانا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ہمارے دین کے لیے پسند کیا تھا، ہم اپنی دنیاوی معاملات کے لیے ان کو پسند کرتے ہیں، یعنی نماز میں امامت کے لیے ان کو بڑھایا تھا حضرت ابو بکر کو، اسی لیے بھائی اتفاق رائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اور حضرت ابو بکر کو خلیفہ بننا چاہیے بھی، حضرت ابو بکر سب سے عالم ہے، عالم کا مطلب اس امت میں سب سے زیادہ جانکار، سب سے بڑے عالم۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے دنیا پسند کرے چاہے آخرت پسند کرے، کوئی بندہ ہے کوئی صحابی اس کے مفہوم کو سمجھ نہیں سکا، لیکن حضرت ابو بکر سمجھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت کریمہ سنائی حجۃ الوداع پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، کوئی بندہ کچھ نہیں ہو سکا کسی کا، حضرت ابو بکر رونے لگے، سمجھ گئے تھے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں یہاں جب وفات کے موقع پر ہوتا ہے تو ہر بندے کو یقین یہ ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام گئے نہیں ہیں، لیکن صدیق اکبر باوجود کی اس قدر محبت ہونے کے، سب سے زیادہ محبت حضرت ابو بکر کو تھی، لیکن اس کے باوجود علم سب سے زیادہ تھا، اسی لیے سمجھ گئے اور سب کو خاموش کیا۔ تو یہ سب معاملہ ہوتا ہے، لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور سب سے بڑے بہادر بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا علی سب سے بہادر کون ہے، یہ حضرت علی نے پوچھا تھا لوگوں سے، یہ بتاؤ سب سے بہادر کون ہے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ۔ حضرت علی نے فرمایا ما بارزت احدا الا انتصفت منہ، میں جس سے مقابلہ کرتا ہوں وہ میری برابری کا ہوتا ہے، میرے برابر کا ہوتا ہے، میں اس سے مقابلہ کر لیتا ہوں، تم بتاؤ سب سے بہادر کون ہے، سب خاموش رہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا ابو بکر، ابو بکر سب سے بہادر۔ کیسے سب سے بہادر؟ پھر فرمایا کہ دیکھو مکہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر ظلم ہوتا تھا اور آپ نے جب اعلان کیا تھا، لوگ آپ کو پکڑ کر لے کے چلے جاتے تھے راستے میں اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مجمع میں گھسے، اتنا بڑا مجمع ہے، ابو بکر آتے تھے دوڑے دوڑے مجمع میں گھس جاتے تھے، اس کو مارا اس کو مارا، اس کو ہٹایا اس کو ہٹایا، سب کو برا بلا کہہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے تھے اور کہتے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا اللہ رب ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری تھی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ احد میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ اس وقت جو حالات پیش آئے اور صحابہ ادھر ادھر ہو گئے، تتر بتر ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی نہیں ہے، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے اور الگ ادھر ادھر کہیں گئے نہیں ہے۔ ایسے ہی غزوہ حنین کے موقع پر آتا ہے، غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سمجھا کہ ہماری تعداد تو بہت بڑی ہے، اس زمانے میں جنگ بدر میں ہم تھوڑے تھے تو ہم نے کافروں کا بالکل کافروں کے بینڈ بجا دی تھی، اور اس وقت ہماری تعداد بہت زیادہ، آج تو اور ہم بینڈ بجائیں گے۔ جب صحابہ کرام کے دلوں میں یہ خیالات آئے، اللہ نے الٹا معاملہ کر دیا، اور قرآن کہتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، تم اپنی کثرت پر اترانے لگے، تم سمجھنے لگے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے لہذا تمہارے ساتھ پھر کیا ہوا، تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، پھر اللہ متوجہ ہوا اور اللہ نے تم پر رحمت کا نزول فرمایا اور معاملہ پھر یہ ہوا۔ اس وقت روایت کے اندر آتا ہے
جب صحابہ ادھر ادھر چلے گئے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان کارزار میں سب کو کھڑا کیا ہے، آپ کے لیے ایک صاحبان بنایا گیا تھا، صاحبان بنا کر تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف رکھیں۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ کہتے ہیں کسی کی ہمت نہ ہوئے کہ کوئی کھڑا ہو سکے، کہ اگر دشمن کہیں 10 15 20 آ گئے تو اکیلا ایک آدمی کیا کر سکے گا؟ چنانچہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں حفاظت کے لیے کھڑا ہوں گا، اور ابو بکر کھڑے ہوئے اور کئی لوگوں نے حملہ کیا، ابو بکر نے تنہا دفاع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جبرائیل تم عرش معلیٰ پر جا کر، ساتوں آسمان پر جا کر یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ گئے، میرے ابو بکر ہوتے تو جان چلی جاتی لیکن ساتھ نہیں چھوڑتے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری ہے۔ اسی لیے مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانتے تھے کہ صدیق اکبر خلافت کے اولین مستحق ہے، اسی لیے سب نے بے اتفاق رائے صدیق اکبر کو خلیفہ اول بنا دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے باوجود اس قدر محبت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اور مشن کو پیچھے نہیں چھوڑا، بالکل آگے بڑھایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مشن کو۔ حالانکہ اتنی محبت تھی، علماء نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کے صدمے کی وجہ سے، اور صرف سوا دو سال کی قلیل مدت میں، 2.25 سال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جدائیگی وہ برداشت نہیں کر پائے، اور دن بدن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ پگھلتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی بالآخر ان کی وفات ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو آگے بڑھایا، پیچھے ہٹے نہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد منکرین زکوٰۃ آئے، مرتد لوگ ہو گئے، مسیلمہ کذاب کا معاملہ ہوا، سجاہ کا معاملہ ہوا، اسود انسی کا معاملہ ہوا، دیگر لوگ آئے، اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام کی رائے تھی ابھی استحکام خلافت ہونے دیجئے، خلافت کو مضبوط ہونے دیجئے، آپ اپنا پاؤں جمائیے۔ لیکن صدیق اکبر نے فرمایا جس کام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں میں اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ حضرت اسامہ کے لشکر کو لوگوں نے کہا تھا کہ روک لیجئے، نہ روکنے والا لشکر نہیں، جس لشکر کو نبی نے بڑھایا ہے ابو بکر کون ہوتا ہے روکنے؟ یہ محبت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی، اور ان کی خلافت قریب 2.25 سال رہی، اس کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے۔ 2.25 سال جس رات میں ان کا انتقال ہونا ہے، وفات پانا ہے، دن میں انہوں نے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلایا، جیسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہنے لگے کہ دیکھو میں اپنا جانشین خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر جانتے ہیں ان کا مزاج بہت سخت ہے، آدمی تو بڑے اچھے ہیں لیکن مزاج سخت ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کیا وہ ابھی سخت ہے لیکن جب خلافت کی ذمہ داری آئے گی تو نرم ہو جائیں گے، اور وہی ہوا بھی۔ حضرت عبد الرحمن چلے آئے، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، کہا عثمان تمہاری کیا رائے ہے عمر کے بارے میں؟ فرمایا کہ ہماری کیا رائے ہوگی، عمر اچھے آدمی ہیں لیکن آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرا خیال گمان یہ ہے کہ عمر کا باطن عمر کے ظاہر سے اچھا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، ان سے مشورہ لیا، انہوں نے بھی یہی رائے دی۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، حضرت طلحہ نے فرمایا ابو بکر آپ اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے، آپ کیسے آدمی کو خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں؟ چونکہ حضرت عمر مزاج کے اعتبار سے سخت تھے، ان کو اندیشہ لگا کہیں زیادہ کچھ نہ ہو جائے، اسی لیے یہ بات کی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا مجھے بٹھاؤ، لیٹے ہوئے تھے، بیمار کئی دن سے تھے، بخار آیا ہوا تھا، بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد جوشیلا انداز میں فرمایا طلحہ تم یہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ اللہ کے یہاں کیا جواب دو گے، میں اللہ کے یہاں جواب بھی دوں گا، اے اللہ تیری مخلوق میں جو سب سے بہتر شخص تھا میں اسے خلیفہ بنا کر آیا ہوں۔
اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد آپ نے مجمع سے فرمایا، لوگوں کا مجمع تھا، ان سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے خلیفہ چنا ہے، خلیفہ کا انتخاب کیا ہے، میں نے صرف اپنی رائے نہیں بلکہ صاحب الرائے سے مشورہ بھی کر لیا ہے، اور اس میں کوئی اپنی ذات کو دخل بھی نہیں ہے، میں نے اپنے خاندان کا لحاظ نہیں رکھا، میں نے اپنے بیٹا کا لحاظ نہیں رکھا کہ بیٹے کو بنا دوں، میں نے جس کو مناسب سمجھا تمہارے لیے بہتر سمجھا میں نے اس کا انتخاب کیا ہے، کیا تم پسند کرتے ہو؟ سب صحابہ کرام نے فرمایا جی، آپ جس کے لیے ہاں انتخاب کریں گے ہم اس کو پسند کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب کیا ہے۔ سب نے کہا کہ فرضینا، ہم راضی ہو گئے، ہم خوش ہیں آپ کے فیصلے پر۔ چنانچہ اسی رات میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے اور دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ مغرب بعد ان کی وفات ہوتی ہے اور عشاء میں ان کی مٹی ہوتی ہے، چونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا میرے لیے کفن کا انتظام کرنا نہیں، نیا کپڑا لانا نہیں، پرانے کپڑے مجھے دفن کر دینا، اور عشاء میں ان کی مٹی ہو جاتی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی عجیب شخصیت تھی، اور عجیب شخصیت تھے وہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کمال عطا فرمایا تھا، بہت ذکی، ذہین، فطین، سمجھدار، بہترین، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے سنا ہے چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ حکومت کی، وہ خلافت فرمائی کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چند سال اور رہ جاتے تو پوری دنیا پر اسلامی حکومت قائم ہو جاتی، پوری دنیا پر اسلامی خلافت قائم ہو جاتی۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بہرحال اب یہاں سے انشاءاللہ آئندہ ہفتہ حضرت حسین کے بارے میں بولنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔